الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفزعون واتقوا الله ولا تخذلون قالوا أولم ننتهي عن العالمين قال إن هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ ہجر 14ویں پارے کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر 4 نبیوں کا ذکر ہے اور 3 نبیوں کی امتوں کا برا انجام ذکر کیا گیا نافرمانی کی وجہ سے. آج کے جمعے کے موقع پر 4 نبیوں کا ذکر ہوگا: حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت صالح علیہ السلام. اور حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت صالح کی قوم کا نافرمانی کی وجہ سے برا انجام. آج انشاءاللہ زندگی رہی تو یہی ہوگا. اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کو پیدا کرنے کے بعد رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام کو ان کی تعلیمات کے لیے بھیجا. یہ بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، فائدے کے لیے پھر بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے بعد انبیاء علیہ السلام کا درجہ اور مرتبہ ہے. اللہ کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کے اندر اللہ نے درجے رکھے ہیں. 3 پارے کی ابتدا ہے: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. میں نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. تمام علماء امت کا، کائنات کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے بڑا اور اعلیٰ اور افضل درجہ محمد رسول اللہ کا ہے. دوسرا درجہ حضرت ابراہیم کا ہے. تیسرا درجہ حضرت موسیٰ کا ہے. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جتنا بھی کوئی عبادت کرے نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا.
سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ اللہ کے بعد نبی کا ہے۔ ولی جو ہے نا بات کے اندر ہے، کوئی عبادت کر کے نبی بن بھی نہیں سکتا اور نبی کے درجے کو پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اور علماء نے 4 فرق لکھے ہیں نبی اور ولی کے درمیان، کہ نبی براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، ولی براہ راست اللہ کا شاگرد نہیں ہوتا۔ نبی کو براہ راست اللہ سے ملتا ہے، ولی کو براہ راست اللہ سے کچھ نہیں ملتا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، ولی معصوم نہیں ہوتا۔ نبی کو اپنے خاتمے پر یقین کامل ہوتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، ولی کو اپنے خاتمے پر یقین نہیں ہوتا۔ شیطان 7.5 لاکھ سال عبادت کر چکا ہے لیکن خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ برسیسا راہب تھا، 500 سال عبادت کی، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ بلم بن بعورہ نے 250 سال عبادت کی، خاتمہ ایمان پہ۔ تو ولی اور نبی کے درمیان کتنے فرق ہیں؟ 4 فرق ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے امت کی اصلاح کے لیے، کائنات کی اصلاح کے لیے، اپنی مخلوق کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہر قوم پر کوئی نبی اور ولی آئے ہیں۔ جب تک اللہ نے کوئی نبی یا کوئی مصلح نہیں بھیجا اس وقت تک وہ قوم کو ہلاک نہیں کیا، تباہ نہیں کیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَبِّئْهُمْ، اے پیغمبر ان کو بتا، ان کو خبر دے۔ حضرت ابراہیم کا اور اس کے قصے کا کہ جب اس کے پاس مہمان آئے تھے وہ حالات اپنی امت کو بتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت کدھے کے اندر، بت گھر گھرانے کے اندر جو ہے نا پیدا ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو مرتبہ نبوت ایسی دی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جد امجد ٹھہرے۔ آزر بت پرست تھا، بت گر تھا، اور صحیح روایات کے مطابق حضرت ابراہیم کا باپ آزر ہے، تاریخ نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں تاریخ ہے، نہیں، غلط ہے، آزر ہے۔ ہاں، حقیقی جو باپ تھا وہ آزر تھا۔ بعض علماء اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کا باپ مشرک نہیں ہو سکتا، تاریخ تھا، وہ مسلمان تھا، یہ چچا تھا، اس لیے اس کو باپ کہا گیا ہے۔ لیکن صحیح روایات علماء کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے باپ آزر تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، ان نے جو ہے نا توحید کی دعوت دی۔ تو 16 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ صحیح روایت کے مطابق 6 دن اور عام روایت کے مطابق 40 دن حضرت ابراہیم آگ کے اندر رہے۔ اللہ نے نبی کی حفاظت کرنی تھی اور آگ کو گل و گلزار کر دیا، اور پھر اس مشرکانہ ماحول کو چھوڑ کر اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ جیسا کہ پہلے پارے کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کو آزمایا، امتحان لیا، اور اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم 100% اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور انعام کے طور پر اللہ نے امتحان کی کامیابی پر حضرت ابراہیم کو نبوت عطا کر دی، امامت اور نبوت عطا کر دی۔ اب علماء لکھا ہے کہ وہ امتحان کون سا تھا؟ بعد نے یہ کہا کہ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، اپنے وطن کو چھوڑو، رشتہ داروں کو، آبا و اجداد کو چھوڑو، مصر کو چھوڑ کر شام کی طرف سفر کرو۔ تو دین کی خاطر، توحید کی خاطر، آپ پر ایمان بچانے کے لیے، کیونکہ پورے مصر کے اندر حضرت سارہ یا حضرت ابراہیم کے بغیر کوئی جو ہے نا مسلمان نہیں تھا، تو اللہ نے ان کو حکم دیا۔ سارہ بیوی بھی تھی، چچا زاد بہن بھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کا حکم مانا، یہ امتحان تھا۔ بعد نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا کہ بیوی بچوں کو غیر آباد وادی کے اندر، علاقے کے اندر چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر آئے، یہ امتحان تھا، اس کے اندر کامیاب ہو گئے۔ بعد نے یہ کہا کہ اللہ نے فرمایا یہ خانہ کعبہ تعمیر کرو،
حضرت ابراہیم نے تعمیر کر کے دکھایا، یہ امتحان تھا، اس کے اندر کامیاب ہو گئے۔ بعد نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ امتحان تھا۔ لیکن علامہ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 چیزوں کا حکم دیا تھا اور ان کو پورا کیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے، اللہ نے نبوت عطا کر دی۔ وہ 10 چیزیں کون سی تھی؟ اللہ نے فرمایا زلفیں ہوں تو مانگ سیدھی نکالنا، یہ انبیاء کی سنت ہے جس کا پابند اللہ نے پھر محمد رسول اللہ کو بھی دیا۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، آپ بھی ملت مذہب ابراہیم کی جو ہے اتباع کریں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے جب مانگ نکالنا تو سیدھی نکالنا، ٹیڑھی مانگ نکالنا اسلام کے اندر اور انبیاء کی سنت اور طریقہ نہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ، اور فرمایا کلی کرو اور ناک میں پانی ڈالو۔ یہ 5 سنتیں تھیں جن کا تعلق چہرے کے ساتھ تھا، اللہ نے حکم دے دیا۔ اور فرمایا کہ بغل کے بال اکھیڑو، مونڈنا اگرچہ سنت ہے لیکن اصل سنت اکھیڑنا ہے، کھینچنا۔ سیرے بال صاف کرو، ناخن کٹاؤ، اور استنجا بالماء کرو، پانی کے ساتھ استنجا کرو، اور فرمایا ختنہ کرو۔ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ 70 سال کی عمر تھی، حضرت ابراہیم نے بسولے کے ساتھ اپنا ختنہ کیا۔ مشکات شریف کی توضیحات شرح ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا۔ یہ 10 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا تھا اور حضرت ابراہیم نے پورا کیا۔ اللہ نے انعام کے طور پر حضرت ابراہیم کو نبوت عطا کر دی۔ یہ 10 سنتیں حضرت ابراہیم کی تھی اور محمد رسول اللہ کی بھی ہے۔ اور اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آج بڑا بوڑھا وہ جو ہے نا کیا کرے، بڑا بوڑھا اگر کوئی جو ہے نا اسلام لے آئے تو اس کو ختنہ کرنا ضروری ہے، وہ ختنہ خود کرے اپنا، یہ سنت ہے۔ ہاں حضرت ابراہیم سے پہلے جو ہے نا یہ سنت نہیں تھی، بعد کے اندر یہ سنت مقرر ہو گئی۔ اور آج بھی یہی ہے کہ یہ ختنہ کرنا جو ہے نا کیا ہے، کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور اس پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ختنے پر دعوت کرنا مکروہ ہے اور عقیقے پر دعوت کرنا سنت ہے۔ ہم الٹ کرتے ہیں، ختنہ تو علی الاعلان، پھر دعوت۔ خیر الفتاوی جلد اول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ختنے پر دعوت کرنا مکروہ ہے اور عقیقے پر جو ہے نا کیا دعوت کرنا سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا یہ امتحان کے اندر کامیاب ہوئے تو اللہ نے نبوت عطا کر دی۔ پھر اس کے بعد سنیں نبی کی ڈیوٹی کیا تھی۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اے پیغمبر اس میرے گھر خانہ کعبے کو پاک کر صاف رکھ، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ مسجد کی خدمت کرنا، صفائی کرنا نبیوں کی سنت، نبیوں کا طریقہ ہے، جس کو آج ہم عار سمجھتے ہیں۔ آپ حصہ نہیں لیتے، دلچسپی نہیں رکھتے۔ مسجد کی خدمت کرنا ایمان کی علامت ہے، کامیابی کی علامت ہے۔ اور عام طور پر کئی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ حضرت تمیم داری تھے، وہ یمن گئے تجارت کے لیے تو فانوس لے آئے، شمعدان، چراغ، آ کر مسجد نبی میں چلا دیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ اچھا کام کس نے کیا؟ غربت کا زمانہ تھا، کوئی روشنی کا بندوبست نہیں تھا مسجد نبی کے اندر۔ تو صحابہ نے بتایا کہ تمیم داری تجارت کے لیے لے گئے، وہاں سے فانوس لے آئے، شمعدان لے آئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا بھی نہیں۔ آج ہم پہلے تو کرتے نہیں ہم کام، پھر کرے تو پھر 10 آدمی کو بتاتے ہیں یہ پکے میں لوایا ہیں، یہ چھتے پیسے میں لیتے ہیں، یہ سب میں کھنا لیتی ہے۔ ہاں، اور یہ جو ہے نا پہلے شیطان کام کرنے نہیں دیتا، کرنے دے تو پھر جو ہے نا اس کو ضائع کرا دیتا ہے، ریاکاری، دکھلاوا۔ حضرت تمیم داری نے مسجد نبی کو روشن کیا لیکن بتایا کسی کو نہیں۔
حضور نے صحابہ سے پوچھا، انہوں نے بتایا تمیم داری۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا تمیم داری آپ نے ایسا اچھا کام کیا ہے کہ آج میری کوئی لڑکی ہوتی تو تیرے نکاح میں جوڑ دیتا۔ اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا جو ہے نا ثواب ہے مسجد کی جو ہے نا خدمت کرنا۔ تو حضرت ابراہیم کو نبوت مل گئی تو اللہ نے فرمایا ہر کعبے کی صفائی کر، نگرانی کر، متولی بن جا۔ یہاں پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے یہ حضرت ابراہیم کے کارنامے ہیں، اسی کا ذکر یہاں پر اللہ نے فرمایا وَنَبِّئْهُمْ، اے پیغمبر اپنی امت کو بتا، صحابہ کو بتا، ہاں عن ضیف ابراہیم۔ ضیف کسے کہتے ہیں؟ مہمان کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق جو ہے نا کیا کرتوں ان کو بتا۔ اور پھر اس کے بعد کیا بتا؟ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب مہمان آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام پر سلام ڈالا تھا۔ کیا کیا تھا؟ سلام ڈالنا سنت ہے، سلام ڈالنا سنت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سلام کا جواب دینا، سلام ڈالنا واجب اور سلام کا جواب دینا سنت، لیکن یہ ایسی سنت ہے کہ اس کا درجہ اور فضیلت واجب سے زیادہ ہے، ورنہ پہلے فرض، پھر واجب، پھر سنت، اور پھر نفل، سنت، مستحب، یہ درجہ ہے نا۔ اور یہی معاملہ لکھا ہے کہ اگر فرض اور واجب کا مقابلہ آ جائے تو واجب کو چھوڑ دو، فرض اختیار کرو۔ واجب اور سنت کا مقابلہ آ جائے تو واجب کو اختیار، سنت کو چھوڑ دو۔ اور سنت اور مستحب کا مقابلہ آ جائے تو سنت کو اختیار کرو، واجب کو چھوڑ دو۔ یہ ایک مسئلہ ہے، بات سمجھو نہیں سمجھے، پھر بات لمبی ہو جائے گی، یہ بڑی تفصیل ہے۔ تو پہلا درجہ فرض کا، پھر واجب، پھر سنت۔ اب سلام ڈالنا واجب، جواب دینا سنت، لیکن علماء نے لکھا کہ یہ ایسی سنت ہے کہ اس درجہ واجب سے زیادہ ہے۔ اور فرمایا سلام کو عام کرو۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فرمایا پہلا تو یہ ہوگا کہ اسلام کا شعار زندہ اور بلند ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ تکبر تمہارے اندر ختم ہو جائے گا۔ تکبر کو ختم کرنے کا، توڑنے کا یہ علاج ہے سلام ڈالنا۔ اور فرمایا چاہے جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام ڈالو، یہ سنت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق۔ ہاں، رد السلام، کوئی اگر سلام ڈالے تو اب اس کا حق ہے کہ اس کو سلام کا جواب دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر وعیادۃ المریض، اگر کوئی مریض ہو تو بیمار پرسی کی جائے، اور فرمایا وہاں جا کر اچھے کلمات کہو۔ فرمایا کچھ پڑھ کر دم کرو، وہ ہوگا تو وہی جو اس کی قسمت میں لکھا ہے، لیکن تمہارے دم کرنے سے وہ خوش ہو جائے گا۔ ہمارے اندر یہ سنت نہیں رہی، کسی بیمار پرسی کے لیے نہیں جاتے۔ فرمایا جب تک وہ جو ہے نا بیمار پرسی کرتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت ایسے برستی ہے جیسے بارش برستی ہے۔ اللہ کی رحمت میں وہ جو ہے نا ڈھانپا رہتا ہے، ہر قدم پر ثواب ملتا ہے۔ وعیادۃ المریض، فرمایا مریض کی عیادت کرو، اور زیادہ ٹائم بھی نہ لگاؤ۔ ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک گیا بیمار پرسی کے لیے، اور وہ بیٹھا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے بار بار کہا کہ ہمارے تقاضے ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، ہاں کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی کنڈی لگا دوں؟ تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ کنڈی لگاؤ لیکن باہر سے، یعنی خود دفع ہو جاؤ۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہم کسی بیماری کے پاس جاتے ہیں اور کوئی کہ ہاں فلانی بیماری، ہم کیا کہتے ہیں؟ جیری یہ بیماری جے کو لگی ہے نا وہ نہیں بچا۔ یہ سنت طریقے کے خلاف ہے۔ مریض کے پاس اچھے کلمات کہنے چاہیے، کچھ پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 حق ہے ایک مسلمان کے دوسرے پر، اگر سلام ڈالے اس کا جواب دیا جائے، بیمار ہو جائے بیمار پرسی کی جائے، وہ اتباع الجنائز، فوت ہو جائے جنازے میں شرکت کی جائے، وإجابۃ الدعوہ، اگر وہاں پر منکرات نہ ہوں، شریعت کے مخالف کوئی کام نہ ہو تو دعوت قبول کرنا سنت رسول ہے، وتشمیت العاطس، اور چھینک کا جواب دیا جائے۔
یہ 5 چیزوں کا حق فرمایا حضور نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں مسلمان ہوا میں نے کلمہ پڑھا تو سب سے پہلے حضور یہی وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور سب سے پہلی حدیث کو نقل کرنے والے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں۔ فرمایا افشوا سلام، حضور نے فرمایا سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریب مسکین محتاج مسافر کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الرحام، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ہمدردی کرو، معاونت کرو، ہاں جوڑ کر رکھو، توڑو نہیں، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو ہی مرو گے سیدھے جنت کے اندر جاؤ گے۔ ہاں سلام پھیلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھو، اور غریب مسکین کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو نماز تہجد مراد ہے، نماز تہجد پڑھو۔ تو فرمایا مرتے ہی جو ہے نا تم جنت کے اندر جاؤ گے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے زمین و آسمان پلٹ سکتے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس مسافر آئے، مہمان آئے، تو سب سے پہلے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ بہتر یہ ہے کہ الف لام کے ساتھ السلام علیکم، اور السلام علیکم بھی جائز ہے، نماز کے اندر بھی اور آگے پیچھے بھی۔ بہتر یہ ہے کہ کیا کہے؟ السلام علیکم، اور ہم جلدی سے کیا السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ ان منافقین جب حضور کے پاس آتے تھے نا تو پھر کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم۔ کیا کہتے تھے؟ اور السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے تمہاری ہلاکت ہو، تم ہلاک ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیٹھی تھی، منافقین آ گئے، آ کر کیا سلام کیا؟ السلام علیکم۔ حضور نے فرمایا وعلیکم۔ حضرت عائشہ غصہ ہو گئی ان پر کہ بے ایمانو کیا کر رہے ہو؟ غصہ ہو گئی، برا بلا کہا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ آپ جو ہے نا کیوں غصہ ہو گئے؟ عائشہ نے عرض کیا رسول آپ نے نہیں سنا؟ انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا، کیا کہا؟ السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم۔ تو حضور نے فرمایا میرا جواب نہیں سنا؟ انہوں نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، میں نے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو صاف الفاظ صاف ادا کرنے چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم، السلام علیکم نہیں۔ تو فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم پر سلام ڈالا، اور حضرت ابراہیم نے جواب دیا، اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ اور پھر اس کے بعد اس داخل علیہ فقالوا سلاما، جب داخل سلام کیا، قال انا منکم وجلون، حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تو تم سے ڈر گیا۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ میں تم سے ڈر گیا۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کیا جواب دیا کہ ڈرو نہیں۔ یہ کتنے تھے؟ بعد نے کہا 8 تھے، بعد نے کہا 10 تھے، بعد نے کہا 12 تھے، درجن، جس میں حضرت جبرائیل بھی، میکائیل بھی، دوسرے صحابہ بھی، دوسرے فرشتے بھی۔ یہ آئے تھے اور بزرگوں کی حالت میں، 60-70 کی عمر کے بزرگوں کی صورت میں آئے۔ اور اس وقت دستور یہ تھا کہ جو ہی آئے نا تو حضرت ابراہیم نے فوراً مہمان نوازی شروع کر دی۔ مہمان نوازی کرنا بھی یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور فرمایا 3 دنوں میں 1 دن اچھا کھانا کھلائے۔ ابھی ہم اجتماع پہ گئے تھے نا چکوال، تو پیر سے فرما رہے تھے کہ مہمان کا حق یہ ہے کہ 3 دنوں میں 1 دن اس کو اچھا کھانا کھلائے، دوسرے دن اپنی روایت کے مطابق۔ اور آگے پیر سے فرما رہے تھے کہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ تیسرے دن مہمان کو بھی سوچنا چاہیے۔ تیسرے دن پہلے دن اچھا کھانا کھلائے، دوسرے دن اپنی روٹین کے مطابق، اور تیسرے دن جو ہے نا پھر مہمان کو بھی شرم و حیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ بھی ہمارے ایمان اور دین کا حصہ ہے۔ ہماری بڑی جو ہے نا کیا ہے، اس سے پوچھتے ہیں چاہ پیسے، یہ اگر ارادہ تو پلاؤ یار، اب منہ سے وہ کہے گا روٹی تو نہیں کھاؤنی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کا جواب دے کر فوراً بچھڑا ذبح کیا، مرغی وغیرہ نہیں،
بچھڑا ذبح کیا، کوئی بکری وغیرہ نہیں، اور بھون کر لیا، اور جب دیکھا کہ ان کا ہاتھ نہیں بڑھ گئے تو اس وقت دستور یہ تھا کہ دشمن جو ہوتا تھا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا. تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اِنَّ مِنْكُمْ وَجْرٌ، میں تو تم سے ڈر گیا، تم میری دعوت کیوں نہیں کھا رہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہاں، قالو جمع کا صیغہ ہے، لا توجل، ہم سے نہ ڈر، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم ایک صاحب علم بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. میں پھر عقیدے کی بات کروں گا، خدا گواہ میں فرقہ وریت کا بالکل قائل نہیں ہوں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہے. کون ہے؟ جد الانبیاء ہیں، لیکن مہمان فرشتے تھے، پتہ. ہاں، ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں اتنے تک ہے کہ ہمارے ولی بھی غیب جانتے ہیں، ان کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں کہ جتنے مرتبہ میوں میوں کہیں اتنے مہمان آ جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عالم الغیب کون ہے؟ غیب کا علم جاننے والا رب کائنات ہے، باقی کوئی نہیں. بات سمجھو نہیں سمجھو؟ بڑے دلائل ہے، کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں. لہذا ہر جگہ حاضر ناظر، ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا صرف رب کائنات ہے، اور کوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر غیب ہوتا تو پھر ڈرتے، کہتے کہ میں تم سے ڈر گیا، اور فرشتوں کو ضرورت پڑتی کہ لا توجل. اس سے معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف رب کائنات ہے اور کوئی نہیں. اب تھے تو بظاہر انسان، حقیقت میں فرشتے تھے. جب ان کو پتہ چلتا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، تو پھر بچھڑا ذبح کرتے؟ نہ کرتے. لہذا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، بخشش عقیدے کی بنیاد پر ہوگی، عقیدہ درست ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، حضرت ابراہیم کو جواب دیا گیا کہ بغلام علیم، ایک اہل علم صاحب علم بچے کی آپ کو جو ہے نا ہم خوشخبری دینے کے لیے ہیں. قال بشرتمونی علی ام مسنی الکبر، مجھے آپ خوشخبری دے تو میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. ہاں، فبما تبشرون، کیسے تم خوشخبری دے رہے ہو؟ اب میری اولاد ہوگی. اور اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر جو ہے نا کیا تھی؟ 120 سال تھی، اور حضرت سارہ کی 96 سال تھی. کیا تھی؟ 96 سال تھی. حضرت سارہ کا جو ہے نا بڑی پارسا عورت تھی، بڑی پارسا عورت تھی، اولاد نہیں تھی. حضرت ہاجرہ کی اولاد ہو گئی تو پھر کچھ جو ہے نا رکاوٹ پیدا ہوئی، تو حضرت ابراہیم نے پھر ان کو علیحدہ کر دیا. حضرت سارہ بڑی پارسا تھی. جب مصر سے شام جا رہے تھے تو ایک ظالم بادشاہ بڑا جابر تھا، ہاں، اس کو کسی نے کہا کہ ایک مسافر گزر رہے ہیں آپ کی سلطنت سے، اور بڑی خوبصورت عورت کو لے کر، اور اس وقت وہ بدبخت جو ہے نا وہ لے لیتا تھا. حضرت ابراہیم کے پاس بھیج دیا کہ آپ جو ہے نا یہ عورت مجھے دیں. اور اس وقت دستور تھا کوئی اگر بیٹی بہن ہوتی تو وہ نہیں لیتا تھا، اگر بیوی ہوتی جو کوئی غیر ہوتی تو لے لیتا. حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے توریہ کیا، جھوٹ نہیں بولا، توریہ کیا کہ میری بہن ہے. مراد یہ تھی کہ میری اسلامی بہن ہے، کہ روح زمین پر حضرت ابراہیم اور سارہ کے بغیر کوئی جو ہے نا مسلمان نہیں تھا. انما المسلمون اخوۃ. اور پھر حضرت سارہ کو بھی کہا کہ جب تمہیں بتائے تو تم بھی یہی کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ ہماری عزت بچ جائے. لیکن وہ بےایمان پھر بھی نہیں بچا، حضرت سارہ کی طرف دست درازی کرنے لگا تو اللہ نے ہاتھ پوشل کر دیے. پھر اس نے معافی مانگی، توبہ کی کہ میرے لیے دعا کریں، میں صحیح ہو جاؤں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. حضرت سارہ نے دعا کی، پھر اس بےایمان نے دست درازی کی اور اس سے سخت پکڑے گئے. پھر اس نے عرض کیا کہ مجھے جو ہے نا دعا کریں، میں صحیح ہو جاؤں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. دوسری مرتبہ صحیح ہوگا، پھر دست درازی کی، اس سے بھی سخت پکڑے گئے، شل ہو گئے، فالج کا سامنا ہو گیا. تو پھر حضرت سارہ کو کہا کہ اب میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. پھر تیسری مرتبہ حضرت سارہ نے دعا کی، صحیح ہو گئے. پھر اس نے دست درازی بھی نہیں کی، معافی بھی مانگی، اور ہاجرہ لونڈی خدمت کے لیے ہدیہ دے دی. حضرت بلال ایک مرتبہ کہا کہ اے عربیو تمہاری ماں ہاجرہ ہے.
اے عربیوں تمہاری ماں ہاجرہ ہے. حضرت بلال نے ایک مرتبہ کہا تھا. تو حضرت سارا اتنی پارسا تھی کہ وہ بے ایمان جو ہے نا وہ قادر نہیں ہو سکا, اور پھر معافی مانگی. پھر آپ نے وزیر کو کہا تم تو کوئی جن میرے پاس لائے ہو, یہ انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی جن تھے جو میرے پاس لائے ہو, اور پھر جان چھڑائی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سارا کی 96 سال عمر, جب فرشتوں نے کہا تو اس نے اس طرح ہاتھ مارا, ہائے ہائے اب میری اولاد ہوگی. وانا عجوزو ہذا بالی شیخا, یہ بوڑھا ہو چکا ہے. تو انہوں نے کیا کہا, ہاں اما سلام قالوا بشرناک بالحق, فرشتوں نے کہا کہ یہ سچی خبر ہے, اولاد ہوگی آپ کو, اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. فلا تکن من الممترین, تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں سے نہ ہو جا. کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم کو. اعلیٰ حضرت ابراہیم نے فرمایا ومن یقنط من رحمت اللہ الا الضالون, فرمایا میں رحمت من امید نہیں ہوں, میں اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ نہ امید ہوتے ہیں, میں اور اللہ کی رحمت سے نہ امید نہیں ہوں. انہوں نے کہا بیٹا ہوگا, خوشخبری مل گئی. اب حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اور کیا پروگرام لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا قال فما خطبکم, تمہارا کیا پروگرام ہے آگے جانے کا, کیوں آئے ہو, کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا 2 کام کے لیے ہے, کہ آپ کو خوشخبری دینے کے لیے اور قوم لوط کو جو ہے نا تباہ کرنے کے لیے. قوم لوط کو, جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آج کے جمعے میں 4 نبیوں کا ذکر اور 3 قوموں کا برا انجام. ایھا المرسلون, آیا جو بھیجے گئے ہو اللہ کی طرف سے, فما خطبکم, تمہارا پروگرام کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین, انہوں نے بھیجا کہ ہم بے شک بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف. کون تھی؟ حضرت لوط کی جو ہے نا قوم تھی. حضرت لوط صحیح روایت کے مطابق حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں. یہ جب مصر سے روانہ ہوئے تو راستے میں صدوم ایک علاقہ تھا. صدوم بڑا آباد علاقہ تھا, بڑے باغات تھے, ایک ڈیم تھا, 3 دروازے تھے, اور پانی آتا وہاں جمع ہوتا, پہلے دروازے سے نیچے ہو جائے, پھر دوسرا دروازہ کھولتے, پھر جو ہے نا, اور اتنے آباد باغات تھے کہ کوئی خالی ٹوکرا لے کر چلتا تو خود گرنے والے پھلوں سے بھر جاتا. ایسا آباد علاقے میں تھے. اس علاقے کی طرف, صدوم کی طرف حضرت لوط کو جو ہے نا بھیجا گیا. اب وہ وہاں کے نبی اور حضرت ابراہیم ادھر شام کے نبی. تو حضرت قالوا ارسلنا قوم مجرمین الا آل لوط, مگر آل لوط مجرمین میں سے نہیں ہے جو ایمان لائے ہیں. بعض نے کہا 8 تھے, 7 تھے, بعض نے کہا 90 تھے, بعض نے کہا 86 تھے, یعنی 100 سے کم تھے. حضرت بہت تھوڑے تھے حضرت لوط علیہ السلام کو ماننے والے. تو فرمایا یہ سارے, مگر آل لوط جو ہے نا کیا ہوگا, یہ بچ جائے گا, کیونکہ حضرت ابراہیم فرمایا وہاں تو حضرت لوط بھی ہیں اور اس کے خاندان بھی ہے, اور آپ کو جو ہے نا کیسے ان کو جو ہے نا مجرمین کو قتل کریں گے یا تباہ کریں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ انا لمنجوک اجمعین, جو ایماندار ہیں سب کو ہم نجات دیں گے, ان پر عذاب نہیں آئے گا. الا امراتہ, مگر بیوی نہیں بچے گی. قدرنا انہا لمن الغابرین, ان کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ غرق ہونے والوں میں ہوگی, وہ تباہ ہونے والے میں ہوگی, ہلاک ہونے والوں میں ہوگی. اب اس کا نام کیا تھا؟ وائلہ, عین کے ساتھ وائلہ. اور یہ اتنی شاطر قسم کی عورت تھی کہ جب بھی کوئی مہمان آتا نا حضرت لوط علیہ السلام کو آگاہ کر دیتی اپنی قوم کو, اور پھر وہ لوٹتے, بےزتی کرتے, ابروریزی کرتے. اور اس کا طریقہ کار یہ تھا, اس وقت موبائل تو نہیں تھے نا, ہاں ٹیلی فون تو نہیں تھے نا, اس کا طریقہ کار یہ تھا, انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اگر رات کو مہمان آئیں گے تو ہم آگ جلائیں گے, میں آگ جلاؤں گی, تم سمجھ جانا مہمان آئے ہوئے ہیں. اور دن کو اگر مہمان آئیں گے تو میں آگ جلاؤں گی, دھوئیں کو دیکھنا اور پھر آ جانا, سمجھ جانا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں. یہ بیوی اپنی قوم کو, کافر قوم کو مہمانوں سے کس طرح آگاہ کرتی تھی؟ رات کو آگ جلا کر اور دن کو جو ہے نا آگ جلا کے دھواں جو ہے نا دکھا کر وہ پھر بھاگتے ہوئے آ جاتے.
کہ آج مہمان آئے ہوئے پھر لوٹیں گے. تو اللہ نے فرمایا الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین، وہ تو تباہ ہو کر رہے گی. فلما جاء آل لوط، جب جو ہے نا کیا ہے وہ آ گئے آل لوط کے پاس، المرسلون بھیجے ہوئے. قال انکم قوم منکرون، فرمایا کہ وہ بڑی جو ہے نا نافرمان قوم تھی. حضرت لوط کی قوم کیا تھی؟ نافرمان جو ہے نا کیا تھی؟ قوم تھی. اور پھر اس کے بعد وہ قوم اللہ کے معاملے میں شک و شبہ کرتی تھی. اور پھر جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ ما اتیناک بالحق انا لصادقون، فرشتوں کو جو ہم نے کر کے بھیجا ہے انہوں نے کر کے دکھایا. اور پھر اللہ نے فرشتوں کو کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اے لوط تو رات کو اندھیرے میں آخری حصے میں نکل جانا، اپنے ماننے والوں کو بھی لے جانا. ہاں، اور وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور تو ان کے پیچھے چلنا. ماننے والے آگے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، تو ان کے پیچھے چلنا. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. فرشتوں نے کیا کہا؟ رات کے اندھیرے میں نکل جانا اور پیچھے کو مڑ کر نہ دیکھے. اور وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، وہاں پہنچنا جہاں تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور پھر اللہ نے فرمایا ہم نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر دکھایا. اور أَنَّ دَابِرَ ہؤلاء مقطوع مصبحین، صبح ہوتے ہی ان کی جڑیں ہی سی کٹ گئی، یہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے. کیوں تباہ ہوئے؟ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، یہ آ گئی تھی قوم ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہوئے. یہ قوم مدینہ سے، وجاء اہل المدینہ، مدینہ مانا شہر، یہ مدینہ منورہ نہیں ہے، مدینہ مانا شہر. وجاء اہل المدینہ تھے، جب انہوں نے سنا نا کہ لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہوئے اور اللہ کی قدرت. جب حضرت ابراہیم کے پاس گئے تو 60-70 کی عمر میں اور داڑھی اور بزرگ، اور جب یہاں آئے تو 12-14-16 سال کے نوجوان بے ریش لڑکے. تو وہ کیا؟ ہاں، وجاء اہل المدینہ تھے، لوط کی قوم کے افراد شہر سے بھاگتے ہوئے آئے. یستبشرون، ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہوئے کہ آج مزے کریں گے، آج تو بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ تو اس کے بعد حضرت لوط کے پاس آ گئے. حضرت لوط نے فرمایا ان ہؤلاء ضیفی ولا تفضحوا، یہ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، مجھے مہمانوں کے سامنے شرمسار نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو. ہاں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، مجھے رسوا نہ کرو مہمانوں کے سامنے. قالوا اولم ننهك عن العالمین، ہاں انہوں نے کہا کہ کیا تو جو ہے نا مخلوق کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ منع کرتا ہے، میں ہر موڑ پر ہر بات سے منع کرتا ہے. ہاں، الم ننهك، ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ ہمارے معاملے میں دخل اندازی نہ کرنا، ہمیں نہیں روکنا. قال هؤلاء بناتی، حضرت لوط نے فرمایا میری بیٹے ہیں، 2 یا 3 تھی، یا امت کی جو ہے نا لونڈی تھی. ان کنتم فاعلین، اگر کرنے والے ہو تو ان کے ساتھ نکاح کر لو، اس بدفعلی سے بچو. اللہ نے کیا فرمایا؟ لعمرو کا، ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے نا اللہ نے حضور کو خطاب کیا. کیا کیا؟ لعمرو کا، اے پیغمبر تیری عمر کی قسم. اب کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے حضور کی عمر کی قسم کھائی. حضور نے، اللہ نے حضور کی لعمرو کا، اے پیغمبر تیری عمر کی قسم، لعمرو کا انہم لفی سکرتہم یامہون، یہ اپنی مستی میں اندھے ہو گئے تھے. جیسے کوئی جابر ہو نا تو اس کا قلعہ کما کیا جائے، مار دیا جائے تو پھر کہے کہ بڑا مست ہے یار، اسادے ہیں نا، ہاں بڑا سرکش ہے یار، بڑا ظالم ہے، اچھا تھی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر تیری عمر کی قسم، یہ مست ہو گئے تھے، یہ سرکش ہو گئے تھے، اور اس کے اندر کئی بیماریاں تھی، ایک بھی نہیں تھی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ سیٹیاں بجاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہاں سیٹیاں بجاتے ہیں، بڑے شوق سے ہم کبوتر اڑاتے ہیں، سیٹیاں مارتے ہیں.
یہ قوم لوط کا کام تھا اور حضرت قریش مکہ کا کام تھا سیٹی بجانا. قوم لوط کا اور قریش مکہ کا تھا. نام پارے کے اندر آتا ہے اللہ نے قریش مکہ کے بارے میں فرمایا نام پارے کے اندر آتا ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. فرمایا جب خانہ کعبے میں آتے تھے نا قریش مکہ نماز نہیں پڑھتے تھے, ذکر نہیں کرتے تھے, ہاں نفل نہیں پڑھتے تھے, بلکہ سیٹیں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہاں جیسے ہمارا طریقہ, جب بھی کوئی جلسہ ہو یا کوئی ہو نا ہم تالیاں بجاتے ہیں. یہ کس کا طریقہ ہے؟ قوم لوط کا. یہ کس کا طریقہ ہے؟ قریش مکہ کا. اس سے بچنا چاہیے. تو قریش مکہ جب خانہ کعبے میں آتے سیٹی بجاتے تھے, تالیاں بجاتے تھے. سمجھ آ گئی نا؟ لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں یار, ہم مسلمان ہیں. سیٹیاں بجانے سے, تالیاں بجانے سے, آنکھیں مارنے سے. آنکھیں مارنا جانتے ہو نا؟ ہاں یہ بھی شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, توجہ کرو یار. ہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تو بعض لوگ جو ہے نا نادم ہو گئے, معافی مانگنے لگے, حضور معاف کرتے رہے, معاف کرتے رہے. ان میں سے ایک آدمی مدینے میں مرتد ہو کر مکے آ گیا تھا. یہ حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا. حضرت عثمان اس کو لے آئے کہ یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیں, یہ دوبارہ کلمہ پڑھتا ہے. یہ مدینے سے بھاگ کر مکے آ گیا تھا. تو حضرت عثمان لے کر آئے, فرمایا یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیں. حضور خاموش. دوسری مرتبہ کہا حضرت عثمان یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیں, یہ دوبارہ کلمہ پڑھتا ہے. حضور خاموش. تیسری مرتبہ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ معافی مانگتا ہے, آپ معاف کر دیں. حضور نے فرمایا معاف ہے. پھر اس کے بعد حضور جو صحابہ بیٹھے تھے اس پر غصہ ہوئے. حضور کیا ہوئے؟ غصہ ہوئے کہ جب میں نے خاموشی اختیار کی تو آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ ذرا توجہ کریں, مسئلہ سمجھ آئے گا. تو حضور نے فرمایا کہ جب میں نے خاموشی اختیار کی تو آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا معلوم کہ آپ کا ارادہ اس کو قتل کرانے کا تھا. اگر اس کو قتل کرنا تھا تو آپ ہمیں آنکھ مار دیتے. کیا کہا؟ ہاں کیا کہا کہ اگر اس کو قتل کرنا ہوتا تو آپ ہمیں آنکھ مار دیتے. ہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریف لوگوں کا یہ طریقہ نہیں. آنکھیں مارنا نبیوں کی شان کے خلاف ہے. آنکھیں مارنا شریف لوگوں کا کام, ہاں یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے. لہذا سیٹی بجانا, تالیاں بجانا, آنکھیں مارنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں. آج مجلس میں بیٹھے ہو کتنے آنکھیں مارتے ہیں ہم, کیا کچھ کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قوم لوط کا طریقہ کیا تھا؟ وہ جو ہے نا سیٹیاں بجاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سیٹیاں بجاتے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو جاتے تھے, ایک دوسرے پر لعنت کرتے تھے, ایک دوسرے پر تھوکتے تھے, مہمانوں کو لوٹتے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے ہوا خارج کر دیتے تھے. بات سمجھو یا نہیں سمجھے؟ اور اسی طریقہ سے جو ہے نا وہ مہندی وغیرہ لگاتے تھے. مرد اپنے ہاتھوں کو رنگتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ مرد کے لیے خوشبو ہے, رنگ نہیں. مرد کے لیے خوشبو ہے, رنگ نہیں. عورت کے لیے رنگ ہے, خوشبو نہیں. نہیں سمجھے یار ان باتوں کو, مسئلے سمجھا کرو یار, اللہ کے لیے توجہ کیا کرو. عورت کے لیے کیا ہے؟ ایسی چیز لگائے جس سے رنگ ہو, خوشبو نہ آئے. اور مرد ایسی چیز لگائے جس سے خوشبو آئے, رنگ نہ ہو. آج ہمارے نوجوان ہاتھ پاؤں مہندی لگاتے ہیں, ہاں, اور عورت اگر گزرے تو ایسے جو ہے پوری گلی معطر ہو جاتی ہے, ایسے سینٹ اور خوشبو لگا کر چلتی ہے. یہ شریعت کے خلاف ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے. تو وہ اپنے ہاتھوں کو رنگتے تھے
اور ان کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ اسی قسم کا اسی مزاج کا آدمی ہے. بات سمجھو یا نہیں سمجھے؟ اور جو سب سے جو بڑی اس کے اندر کیا تھی بیماری تھی وہ لونڈے بازی کی تھی, چور بازی. آج بڑی بدبختی, ہم بڑے جو ہے نا ہاں فخر سے کہتے ہیں یہ میرا یار ہے, میرا معشوق ہے, ہاں میں دیتے عاشق ہاں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک گناہ ہو جاؤں گا اظہار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے اندر, حضرت علی کے دور کے اندر ذرا توجہ کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دور کے اندر ایک لڑکے نوجوان نے ایک آدمی کو قتل کر دیا. وہ مقتول کے وارث آ گئے, علی جو ہے نا وہ خلیفہ تھے, آ گئے کہ ہمارا آدمی اس نے قتل کر دیا ہے. حضرت علی نے اس کو بلایا, کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا جی یہ میرے ساتھ برائی کرنا چاہتا تھا, میری آبرو ریزی کرنا چاہتا تھا, برا فعل کرنا چاہتا تھا, بدفعلی کرنا چاہتا تھا, اس لیے میں نے قتل کیا. حضرت علی نے ان دونوں کو کہا کہ 3 دن کے بعد میرے پاس آنا. کیا فرمایا؟ خلیفہ راشد حضرت علی نے فرمایا, حدیث کے اندر آتا ہے, بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. حضرت علی نے فرمایا 3 دن کے بعد آنا. 3 دن کے بعد آ گئے. حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جو قتل ہوئے وہ کہاں قتل کیا, دفن کیا؟ انہوں نے کہا یہ قبر ہے. انہوں نے کہا کھودو. جب قبر کھودی گئی تو وہ مردہ وہاں نہیں تھا. جب قبر کھودی گئی تو وہ مردہ وہاں. حضرت علی نے اس قاتل کو بری کر دیا کہ تو سچا ہے. اور حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو قوم لوط کے ساتھ ملا دیا گیا. اس کو کس کے ساتھ ملا دیا گیا؟ یہ یہاں نہیں ہے, اللہ نے کہاں ملا دیا؟ قوم لوط کے ساتھ. اور قوم لوط پر جو عذاب ہے صرف قوم لوط ہے جس پر 4 عذاب ہیں, باقی کسی قوم پر نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے پر مارا, اندھے ہو گئے. حضرت جبرائیل نے چیخ ماری, کلیجے پھٹ گئے. اور زمین کو اٹھایا, 6 لاکھ کی کم و پیش جو ہے نا 6,000 کی تھی غالباً, 6,000 کی آبادی تھی کم و پیش کئی جو ہے نا بچے تھی, ان کو اٹھایا, الٹا مارا اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. یہ 4 عذاب تھے. اور آج بھی بحر میت کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے, وہاں پانی بھی ہے, علاقہ بھی ہے, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی کوئی زی روح چیز وہاں نہیں رہ سکتی. نہ کوئی پانی کے اندر مچھلی ہے, نہ کوئی پرندے, نہ کوئی مرغابی, نہ کوئی انسان, نہ کوئی کیڑے مکوڑے, نہ کوئی سانپ. وہاں پر کوئی زی روح چیز رہ نہیں سکتی کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے. اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ جس جگہ اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں سیر و تفریح کے لیے جانا جائز نہیں. جہاں پتہ ہو یہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے تو وہاں پر جانا جائز. یہ بچے راستے پر تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے تو صحابہ کو فرمایا کہ یہاں پانی نہیں لینا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم نے تو گوڑے بھی بھر لیا اور آٹا بھی گوندھ لیا پانی سے. حضور نے فرمایا آٹا اپنے اونٹوں کو کھلا دو یا گرا دو, اور پانی جو ہے نا بہا دو. اور فرمایا یہاں کا پانی لینا بھی جائز ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک ڈال کر اس طرح جو ہے نا تیزی کے ساتھ نکل گئے کہ کہیں اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے. تو اسی پر علماء لکھا ہے کہ جہاں معلوم ہو کہ اللہ کا عذاب آیا ہے تو وہاں پر جانا جائز نہیں. سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ جہاں اللہ کی ناراضگی ہو نا پھر وہاں پر جو ہے نا پھر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. یہ مسجد زرار جو تھی یہ حضور نے جلا دی تھی, اور پھر ایک صحابی کو دی کہ یہاں گھر بناؤ. انہوں نے گھر بنایا تو جب تک وہاں رہے اس کی اولاد نہیں ہوئی. وہ تنگ ہو گئے, اس جگہ کو چھوڑا, پھر اولاد شروع ہوئی. اور وہاں پر لکھا ہے اس کے کبوتر سے انہوں نے انڈے لینے چھوڑ دیے. یعنی وہ جگہ منحوس تھی, وہ جگہ منحوس تھی. تو لہذا جہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہو وہاں جانا جائز ہے, اور جہاں پر کوئی اللہ کا عذاب ہو, پتہ ہو کہ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا, علماء لکھا وہاں جانا جائز نہیں. تو یہ لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لا مروکا, اے پیغمبر تیری عمر کی قسم, انہم لفی سکرۃ یامہون, یہ اپنے نشے کے اندر بڑے جو ہے نا مست تھے. میں نے اس لیے جو ہے نا فاخذتہم الصیحۃ, چیخ آئی, فجعل عالیہا سافلہا,
اور اس کے الٹ دیا گیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پتھروں کی اور کنکروں کی بارش کرتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، یہ گزرنے والوں کے لیے عبرت کی جگہ ہے۔ متوسمین ہمارا یہ جو قافلے تھے نا، مدینے سے جو ہے نا شام کی طرف، شام سے جو ہے نا مدینے کی طرف، یمن کی طرف، یہ قافلے آتے تھے، یہ بستیاں راستے پر تھی۔ تو اللہ نے فرمایا لے تو متوسمین، عبرت حاصل کرو گزرنے والوں، اللہ کے عذاب سے عبرت حاصل کرو۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو یہ حشر ہوتا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے تم سے آگے تھے، مال و دولت، قد و قامت، عقل و فہم، ہر لحاظ سے تم سے آگے تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی کی تو وہ مارے گئے۔ فرمایا تم بھی اس راستے سے بچنا، اس راستے کو اختیار نہ کرنا۔ یہاں پر دو نبیوں کا ذکر، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا، اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ ایکا کہتے ہیں جنگل کو، یمن تھا، بڑی منڈی تھی، بڑے لوگ وہاں آتے تھے، تو اس کی ارد گرد بڑے گھنے جنگل تھے، اس لیے ایکا کہا گیا، جنگل کے رہنے والے۔ حضرت شعیب تھے، آئے تھے ان کے پاس۔ اب اس قوم پر کون سے گناہ تھے جس کی وجہ سے تباہ ہوئی؟ تو قوم شعیب میں دو بیماریاں تھیں، ایک تو مشرک تھے، دوسرا ڈنڈی مارتے تھے، دوسرے مسلمانوں کو نقصان دیتے تھے، ناپ تول میں کمی، اور اس کے اندر ہر دھوکہ آ جاتا ہے، ہر دھوکہ آ جاتا ہے، جس کے اندر اللہ رحم کرے ہم مبتلا ہیں۔ خوبی بیان کرتے ہیں، خامی بیان نہیں کرتے، عیب کو چھپاتے ہیں، سیدھی بات نہیں کرتے، اور کتنے دنگے فساد کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک پلاٹ ہو تو 6 اسٹامپ لکھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو پھنسانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ تو ان کے اندر دو بیماریاں تھیں، ایک مشرک تھے قوم شعیب، اور دوسرا جو ہے کیا تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی گناہ کے بارے میں پوری صورت نازل نہیں ہوئی، ایک یہ ناپ تول کے اندر دھوکہ دی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے پوری صورت نازل کر دی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، پوری صورت۔ اس لیے دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، سمجھ آ گئی ہے نا، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ آج ہم کتنے ظالم بنے ہوئے ہیں، دوسرے کو رشتہ کرنا تو دھوکہ، ہاں معاملات کرنے تو دھوکہ، لین دین تو دھوکہ، پتہ نہیں کس کی دھوکے کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں اس طریقے سے معاملات ہیں، سونے کو چاندی، چاندی کو سونا، یا اس طریقے سے جو ہے نا کاروبار، تو ہم اچھی چیز اوپر اور گھٹیا نیچے، یہ غلط طریقہ ہے، حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈی پہ گئے تو گھنٹہ پڑی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا، اوپر سے خشک اور اندر سے تر، حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش آ گئی تھی، یہ تر ہو گئی، تر میں نے چھپا دیا اور خشک اوپر کر دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرتا ہے میری امت سے خارج ہے۔ میری امت سے آج بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم نے حج بھی کیے ہیں، عمرے بھی کیے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے موذی بنے ہوئے ہیں، ہم خوش ہیں کہ ہماری بخشش ہوگی۔ حضور نے دھوکہ دینے والے کو اپنی امت سے خارج کر دیا ہے، ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان دو گناہوں کی وجہ سے ان پر کون سی عذاب نازل کیا؟ کون سا عذاب نازل کیا؟ اللہ نے ان پر آگ نازل کر دی۔ کیا کر دی؟ 7 دن بڑی گرمی، تہ خانوں میں چلے گئے، سرنگیں کھود لی، اور 7 دنوں کے بعد بادل چڑھا، سیاہ بادل، بڑے خوش ہوئے آج تو بارش آئے گی، سارے سرنگوں سے تہ خانے سے نکل آئے، اور جب جمع ہوئے نا بادل کے نیچے اللہ نے آگ برسا دی، آگ میں جل گئے۔ کس وجہ سے؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، دھوکہ دہی کی وجہ سے یہ تباہ ہو گئے۔ مختصر عرض کرتا ہوں، باقی کافی تفصیل ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام ہے، اس کی قوم بھی نافرمان تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے متعلق بھی فرمایا کہ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، انہوں نے پہاڑوں کے اندر پہاڑ کھود کر گھر بنائے تھے، اگر زلزلہ آئے گا تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، بچنے کے لیے۔ ہاں، اور فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کے اندر 2 بیماریاں تھیں، ایک تو مشرک تھے،
دوسرا ہر جائز و ناجائز طریقے پر مال کے دل دادا تھے کہ مال آئے، چاہے جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے حلال ہے، مال کمانے کر مال پر یقین کامل رکھنے کے۔ میرے کو مال ہے، جیسے کہ آج ہم بھی گھمنڈ میں پڑ جاتے ہیں، میرے کو مال دولت ہے، سب کچھ ہمیں بھول جاتا ہے، مال و دولت کام نہیں آتا، اللہ کا فضل بچائے گا، لہذا مال جائز طریقے پر مکان بنانا چاہیے اور اللہ کی عطا سمجھنی چاہیے۔ ان کو گھمنڈ تھا۔ آج ہم حلال حرام کے اندر تمیز نہیں کرتے، حرام حلال کے اندر تمیز نہیں کرتے، اس لیے حلال اختیار کرنا چاہیے، ناجائز سے، چوری سے، ڈاکہ سے، ہاں اس سے بچنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی گری ہوئی چیز آپ کو مل جائے 500 مالیت کی ہے، ہاں 1 سال تک اعلان کرتے رہنا اور مالک کو تلاش کرنا ضروری ہے، جو گری مل جائے۔ ہاں جی چوری کرنے پتنیوں کے کھاتے چوسن، ہاں ہمارا ایمان ہے، حضور کا فرمان سچ ہے، فرمایا جو چوری کرے گا وہ گردن پر لاد کرائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب کا امت آئے گی ذکر اذکار کر کے، صدقہ خیرات، حج، روزے، فرمایا تم بھی اس حالت میں آنا، فرمایا اس حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن پر بکری ہو اور آوازیں لگا رہی ہو، تمہاری گردن پر گائے ہو آوازیں لگا رہی ہو، اور تمہاری گردن پر اونٹ ہو وہ جو ہے نا کیا کر رہے ہو آوازیں لگا رہے ہو۔ فرمایا اگر تم اس حالت میں چوری کر کے میرے پاس ہے تو میں محمد تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔ آج ہم جوتے بھی نہیں چھوڑتے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 5,000 کا 10,000 کا کوئی جو ہے نا کیا ہو، ہاں گھر ہو، کافی چیزیں رہ گئی، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ٹائم ختم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر 5,000 کا بھی جوتا ہو نا اور ہم ہار بنا لیں تو ہم میں سے کوئی شریف آدمی ہے کہ اس ہار کو گلے میں ڈالے؟ نئے جوتے ہوں، بالکل استعمال شدہ نہ ہوں، سمجھ آ گئی ہے نا؟ کوئی ہار بنانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن یہ چیزیں کندھے پہ ہوں گی۔ ایک بے ایمان نے کہا تھا حضرت بلال کو کہ کندھا تو چھوٹا ہے، اونٹ کیسے آئے گا؟ حضرت بلال نے کہا کہ اے خدا کا دشمن، اس وقت اللہ تعالیٰ کندھے کو اور پہاڑ کی طرح لمبا کر دے گا، بڑا کر دے گا، یہ زمین ہے سب کچھ۔ اور اتنے تک حدیث کے اندر آتا ہے کسی کی زمین ایک بالش پر تم نے قبضہ کیا ہے تو 7 زمینیں کھود کر تمہارے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ کتنی زمینیں؟ 7 آسمان ہے، 7 زمینیں ہیں۔ تو فرمایا کسی نے ایک بالش کسی کی زمین پر قبضہ کیا، یہ 7 زمینیں کھود کر گلے میں ڈال دی جائے گی۔ تو قیامت لیے موٹر سائیکل چوری کرنا لیتے، مشین آتے، موٹر آتے، تارا، یہ سارے گردن تھے اسے۔ اور طے والے حضرت آدم کو گھن کے محمد رسول اللہ تک پوری کائنات ہو سی۔ ان رسوئی کو کوئی بڑی رسوئی ہے، ان بدبختی کو کوئی بڑی بدبختی ہے کہ انسان جو ہے نا سارے آدمیوں کے سامنے جو ہے نا ہاں کندھے پر لا کر آ رہا ہوگا کہ ہاں میں نے یہ چوری کیا، وہ کندھے پر ہوگی۔ لہذا خدا کا خوف کرنا چاہیے ہمیں۔ کوئی اگر نیا جوتا لے کر آئے تو پھر وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور تو چھوڑیے کولر جو پانی کا ہے اس کے اندر ہم نے گلاس کو بھی باندھ رکھا ہے۔ اور کسی نے پوچھا نا کسی سے کہ اسلام کب آئے گا؟ انہوں نے کہا جب کولر سے کے ساتھ جو ہے نا گلاس باندھا نہیں جائے گا تو اسلام آ جائے گا۔ ہم گلاس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ہماری مسجد کا جو اسپیکر ہو یہ مصلی بھی چوری ہو گیا، اور اس وقت تک ہماری اس مسجد کی 7 موٹریں چوری ہو چکی ہیں۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر، اور انشاءاللہ قیامت کے دن آئیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے، انشاءاللہ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، تم بھی دیکھو گے، ہم بھی دیکھیں گے، خوش نہ ہوں۔ ہاں آج ٹوٹی بھی ہماری محفوظ نہیں ہے، گھر بھی ہمارے محفوظ نہیں ہے۔ ہائے مسلمان، خدا را ہر ایک کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، خاص کر چوری چکاری بدماشی سے بچنا چاہیے۔ چند دن کی عیاشی کر کے ہمیشہ کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی سنت اور طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بدکار لوگوں سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔